سید سعید الحسن شاہ صاحب، آپ گفتگو بھی فرماتے ہیں، کلام مجید سے ابتدا کرتے ہیں، نعت رسول اور گفتگو، سارے کا سارا ہدیہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کی آل و عطرت میں پیش فرماتے ہیں۔ اب ایک دفعہ نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیجئے، شاہ صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جاگر ہو جنہاں نو جاگ لگی، سون والے دے پاگ بھی سوتے رہتے ہیں۔ آنکھوں مل کے نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھ اٹھا کے آنکھوں، بڑیاں مقدر علیہ کڑیاں، تہجد دا وقت تے فجر دے نال جڑنا لیے کڑیاں، محبت نہ سارے آنکھوں نعرہ تکبیر، ان آنکھوں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یارو پیچھے جڑا گن مین کھڑا ہے نا انہوں تھوڑا جا ادھر کر دے سائڈ دے قل بڑا دھیان نہیں آ رہے میران نو کہہ دیو میران سندا ہی نہیں بھی ان میں کیا ہے سارا کام پسکون والا سارا کر فائر دا فائر
فاتبعوني قل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زلفا مدنی دیا زلفا مدنی دیا زلفا کی بکری شاہ کیمرہ کیوں پر آیا کیمرہ کیوں خود جامل جدنا زلفی ہے زلفا مدنی دیا زلفا مدنی دیا زلفا کی بکری شاہ نازل تھی مدنی دیا اینا زلفاں دے کندل سونے اینا زلفاں دے کندل سونے مولا دنے دل من مونے زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا زلفاں زلفاں دی بکری شاہ زلفاں مدنی دیا زلفاں دی بکری شاہ
بھول جاون جد نازل تھی جائے ان زلفان آقا جد کھولے ان زلفان آقا جد کھولے سونا رب ارشاد شولے زلفان مدنی دیا زلفان مدنی جاون جد نازل تھی گئے زلفان مدنی دیا مادی بکری آنوا بھول جاون جد نازل تھی گئے زلفان مدنی دیا ان زلفان آقا جد کھولے ان زلفان آقا جد کھولے سونا رب ارشاد بولے زلفان مدنی دیا زلفان بکری بھول جاون جد نازل تھی گئے چھڑ دے یار نہیں بنا کیا یار عجیب انسان ہے بھائی وہ بھائی دیکھ لو بھائی کیا کر رہے ہو ایسے نہیں آ رہا یار آپ یار اسی پاگل ہے گئے تھے اتنی دیر ہو گئی برداشت کر رہے ہیں زلفان دی بکری شان بھول جاون جد نازل تھی گئے قرآن زلفان مدنی دیا ان زلفان تو میں دوبارہ حسنین دیا نے بہارا ان زلفان تو میں دوبارہ حسنین دیا نے بہارا زلفان مدنی دیا زلفان مدنی دیا زلفان دی بکری شان بھول جاون جد نازل تھی گئے ان زلفان جیڑا چیز ان زلفان جیڑا چیز تو جد اس چیز دا یسیس ان زلفان جیڑا چیز ان زلفان جیڑا چیز تو جد اس چیز دا اسیس زلفان مدنی دیا زلفان دی بکری شان بھول جاون جد نازل تھی گئے زلفان مدنی دیا زلفان مدنی دیا ان زلفان تے پگ ہے ان زلفان تے چیری 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 پگ ہے میرے میر غریب کا شان میں کر سکتا ہل فرش بدے کم عرش بدے جدی زلف سیاحت جت خدوی خدا پڑھے مٹھڑے مرکن بچ اتھ انبیاء حیران کھڑے ہیں دنگ پار بندے بچ انہاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی دج ہے مدنی دیا زلفان دی بکری آنوا
بھول جاون جدا نازل تھی جائے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں دی بکری شان زلفاں دی بکری شان بھول جاون جدا نازل تھی جائے بھول جاون جدا نازل تھی جائے نعرے تکبیر علماء کرام معزز حاضرین سامعین مائیوں اور بہنوں سیاستہ کی احادیث باقی تقریباً تمام احادیث کی کتب دے وچ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل آپ کی شانہ بیان کیتیاں اور اس کے بعد اہل بیت کی شان ہے پھر خلفائے راشدین کی شان ہے پھر اشرا مبشرہ کی شان بیان کیتی صحابہ کرام کی شانہ بیان کیتیاں پھر ملکہ کی شان بیان کیتی ہے لیکن ایک گل بڑی عجیب گل ہے کہ سرکار نے ایک 1.25 لاکھ مجمع سے ایک بڑی فخر کی گل کی وہ بندہ جڑا مدینے چ بڑھیا ہی نہیں انہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں نہ انہوں دیکھا حضور نے نہ کسی صحابی نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں صحابہ میرا ایک عاشق ہے جڑا ملک یمن میں رہتا ہے اور وہ نام اویس کرنی ہے آپ نے حضرت عمر اور حضرت علی دونوں نے فرمایا کہ تسی میرے کے بعد جاؤ گے اور ضرور جائے انہوں ملیو میرا سلام آکھیو کہ انہوں آکھیو کہ میرا پیغام ہے میری امت کی بخشش لی دعا بھی کرتا ہے یہ جڑا اشارہ سرکار نے فرمایا نا ولایت کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضور نے ولایت کا بوا دسیا ہے ٹھیک ہے نا سرکار نے ہی ولایت کا بوا دسیا بوا ولایت کا دسیا ہے کہ اپنی بھی سنت بنا دیتی ولایت کے بوے کے جان دی تے کبار صحابہ حضرت عمر کی بھی سنت بنا دی تے حضرت علی کی بھی سنت بنا دی تے کملی والے نے اپنی سنت بھی بنا دی تے مرتبہ دا یہ سی کہ جڑے گئے سے نا جتی مبارک نال جڑی مٹی لگی سی نا وہ دے برابر بھی وہ مرتبہ نہیں سی لیکن مقصد یہ ہے کہ نہ وہ نبی نہ وہ صحابی نہ وہ تابعی تے کی سی مقام ولایت سی وہ کول کہ زبانی حضور دے نال عشق اللہ نے ولایت عطا فرما دیتی مطلب یہ ہے کہ ولی دے کول جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے صحابہ کی بھی سنت سمجھ آئی تو سب چیکا رہے گا نا کہ بوا ولایت دا ولی دا کنے دسیا حضور نے تے دسیا بھی جا کے اصلی سنت بنا کے دسیا اگے ایک مولانا صاحب اگے فرما رہے سن گل انہوں نے کی حقیقت ایمان دے he was speaking in English and he was telling and expressing about the reality of Iman but he could not explain and I decided that I will explain and I will break وہ جڑی حقیقت ایمان گل شروع کر گئے نا اگو پھر گل نہیں کی وہ میں ہوں تمہیں دسن لگا کہ حقیقت ایمان کی ہے یاد رکھو ایک ہے ایمان فخر نہ ہے قرآن صدق اللہ العظیم اچھا جاؤ
علماء کرام معزز حاضرین و سامعین، جی جی میں تمہیں حدیث پاک سنان لگا ایک تو ہے ایمان اور ایک ہے حقیقت ایمان، اور یہ یاد رکھو کہ ایمان عقیدے کا موضوع ہے اور حقیقت ایمان عقیدے کا موضوع نہیں، یہ تصوف ہے۔ یہ جڑا فقیری لائن ہے نا، فقیران کا علم درویشاں دا وہ ہے جنہوں حقیقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی حضرت حارث قریب گزرے، صبح کا وقت سی جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حارث آپ نے کیسے صبح کی، صبح کیسے کی؟ تو حضرت حارث عرض کرتے ہیں میرے آقا میں نے حقیقت ایمان پہ صبح کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا رفتہ تو عارف ہو گئے، تو معرفت میں کی۔ اور عقیدہ ایمان کی تفسیر ہے، اور حقیقت ایمان یعنی تصوف جڑا سارا دا سارا حقیقت ایمان کی تفسیر۔ عرفتہ آپ نے فرمایا تو نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، تو عارف ہو گیا، تجھے تو معرفت مل گئی ہے، تو عارف ہو گیا۔ تو وہ جڑا جواب انہوں نے دیتا نا وہ سارے دا سارا تصوف ہے، جڑا ولیاں دا علم ہے۔ انہوں نے جواب کی دیتا؟ انہوں نے جواب یہ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان کو دنیا سے الگ کر لیا،
میں نے اپنے کو دنیا سے جدا کر لیا ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ میں وہ رہبانیت میں چلا گیا. فرمایا کہ دل میں دنیا نو کڑ دیتا ہے, دل میں دنیا نہیں رہن دیتی, اس دل دے وچوں دنیا نو بالکل ختم کر دیتا ہے. تے جدوں دل دے وچوں دنیا نو کڑ دیتا جائے, اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کا اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ تمہیں رب کی طرف تم تبتل ہو جاؤ, تبتل ہو جاؤ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ, تبتل وہ مقام ہے, تبتل إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تبتل مقام ہے, میں خود بھی انکار ہوں کہ میں گل اسی طرح نہیں کرنا پڑا. تبتل قرآن پاک ہے, یہ نہیں یاد کرو کہ تمہوں مقام میں تبتل جڑا ہے وہ تبتل کہتے ہیں. تبتل کنوں کہتے ہیں بھائی, بندہ اگر دنیا نالوں الگ ہو جائے تو انہوں قرآن میں تبتل کیا گیا. پھر اس کے بعد فرمایا جدوں خود نالوں بھی جدا کر لینا اپنے آپ کو, اپنی میں نو مار دینا, تو بس اس پر ربی کا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. پھر تبدیلا کہتے ہیں کہ اپنی میں نو بھی بکریاں کر لینا. پہلے کہ اپنے آپ کو دنیا نالوں الگ کیتا ہے وہ مقام تبتل ہے. پھر تبدیلا کہتے ہیں کہ جی میں رہ جاتی ہے نا, یعنی دو قسم کے غیر نے, ایک باہر والا غیر ہے, ایک اندر والا غیر ہے. یعنی باہر والے کو بھی چھٹکارا پانا تے اندر والے غیر کو بھی چھٹکارا پانا. پھر اگوں نظارے ہوتے ہیں, پھر وہ دوئی نہیں رہ جاتی, پھر یکسوئی ہو جاتی. پھر ہی گل کرنا بھائی, گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تھوڑی تھوڑی. ہوں اصل تھک بھی گئے تسی, لیکن یہ گل جڑی ہے نا مقصد ہے, تصوف کے متعلق گل کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورتی نالے نقطہ جڑا تصوف کا وہ سمجھا دیتا ہے قرآن پاک دے وچ کہ غیر باہر والے غیر کو بھی چھٹکارا پانا اور اندر والے غیر کو بھی چھٹکارا پانا. تے موسیٰ علیہ السلام جدوں اپنی زوجہ محترمہ دے نال جا رہے سن, ایک اگ نو روشن دیکھیا, انی انست نارن, جس لیے اس اگ نو روشن دیکھیا تے آپ نے فرمایا کہ میں نا یہ جو آگ ہے نا, میں اس مجھے کوئی خبر ہے کہ میں یار کی خبر نہ اس سے لے کے آؤں, اس آگ سے مجھے میں یار کی خبر نہ لے کے آؤں. یہ مطلب یہ ہے کہ جڑا تصوف ہے نا یہ آگ تو شروع ہوتا ہے. کی بلا العشق نار, یہ جڑی عشق کی آگ ہے نا یہ شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ میں مالک کی خبر لے کے آواں, میں مالک کی خبر لے کے آواں. یعنی عشق کی آگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی خواہشات کو جلا دیندی ہے, صرف اللہ کی دل دے وچ خواہش رہ جاتی ہے, باقی ہر خواہش کو جلا کے رکھ دیندی ہے. اگ جڑی ہے جڑی عشق کی اگ ہے جڑی. فرمایا میں دو کام کراں گا, ایک تو میں وہی خبر لے کے آواں گا, تو دوسرا میں دیکھاں گا جی انگارا ہوا تو تپن واسطے لے آواں گا, تو میں وہی خبر لے کے آواں گا. اچھا یہ ہوں بڑی ایک نقطے والی گل ہے کہ خبر جڑی ہے نا پڑھن پڑھان کا نام نہیں, یہ تعلق علم دے نال ہے. خبر پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملتی, وہ علم ہوتا ہے, اس کو علم کہا جاتا ہے. جس کو رب کی طرف سے خبر نہیں, خبر انہوں ہی مل سکتی ہے جنہوں آگے لگی ہے, جنہوں آگے نہیں لگی وہ خبر نہیں لیا سکتا. خبر لے آنے واسطے آگے کا لگنا ضروری ہے. گل سمجھ لگو, خبر نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا الرحمن فصل بھی خبیرہ, اس پاک پروردگار رحمان کی خبر لینی ہے تو کسی علم والے کے پاس جا نہیں فرمایا, فرمایا کسی خبر والے کے پاس جا. الرحمن فصل بھی خبیرہ,
اگر رحمان کی خبر لینی ہے تو پھر علم والے سے نہ پوچھو، بلکہ فرمایا کسی خبر والے سے پوچھو۔ اور حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جڑے فلسفے دے مولانا سن، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کول چلے گئے، وہ بچوں کو فلسفے کی تعلیم دے رہے سن، تو آپ نے جا کے پوچھا مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کو فرمایا یہ علم است، یہ کیلو کال است، تو بابا تو نہیں جانتا اس کو، یہ کیلو کال است، تو نہیں جانتا اس کو۔ آپ جدوں مولانا روم پڑھا کے گئے نے تو کتاباں پانی دے ہول وچ سٹ چڑیاں، ہاتھ دیاں لکھیاں، تے سیاہی ظاہر کھل جانی سی، منڈے دوڑے رولا پایا جی وہ کتاباں سٹ گئے نے، بڑا کم خراب ہو گیا، یہ تو بڑا کم خراب ہویا، کتاباں سٹ گئے۔ تے حضرت مولانا روم دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیتا یہ تسی کیوں ظلم کیتا ہے، میری تے ساری عمر دی یہ محنت سی، تسی پانی دے وچ کتاباں قلبی سٹ دتیاں، سارا علم ہی رڑ گیا نا، مطلب یہ سی بولے بڑا، جس بولے تے آپ پانی چ اتر گیا، اس آپ نے کتاب کو ہاتھ پایا تے مٹی جھاڑ جھاڑ کے نا مولانا کو پڑھائی جاندے سن، لے مولانا تے مولانا صاحب پریشان تے حیران ہو گئے، آخر نہیں یہ چیز یہ کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں مولانا کیلو کال است یہ حال است، وہ کیلو کال تھا یہ حال ہے، تو نہیں جانتا اس کو۔ وہ دن پھر پتہ لگا کہ یہ تو مینوں علم ہی نہیں، تو علم ہونا کس طرح سی کہ کسی خبر والے ملتے تو خبر ملنی سی نا، اس واسطے علم نال گل نہیں بنی بلکہ خبر والے مل کے گل بنی، اور پھر انہوں نے اپنا وہ سب کچھ چھڈ کے تے انہوں نے پیچھے، اور وہ کئی سال ہر سال انہوں نے پیچھے انہوں کی صحبت انہوں کی خدمت میں رہ گئے۔ قرآن پاک سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا فرمایا، احسن بنایا، انسان کو میں نے احسن بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسفل سافلین کا کیا مطلب ہے؟ اسفل جدوں احسن سی نا، جدوں پیدا ہویا ادوں تے چنگا سی، لیکن جدوں دنیا میں آ گیا پھر خواہشات پی گیا، وہ پھر مقام اسفل ہو گیا۔ پھر اگے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فرمایا جڑے میرے ہو جاندے نے نا پھر میں انہوں یعنی بے حسابہ اجر دینا، جڑا میں اجر انہوں عطا فرمانا وہ میں کوئی حساب نہیں رکھتا، وہ اجر جڑا ہمیشہ واسطے ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ تو گل یہ ہے کہ انہوں دا اجر ختم نہیں ہو سکتا، تے جڑے معجور نے وہ کس طرح ختم ہو سکتے؟ تے چونکہ یہ چیزاں خبر نال ملدیاں نے، علم نال نہیں ملدیاں، اسی واسطے اللہ فرماندے نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اگر تسی لوگوں میرا بننا ہے تو پھر وہ واسطے یہ ہے کہ جڑے میرے نال جڑے نے انہاں نال جڑ جاؤ، یہ اللہ دا فرمان ہے۔ تے فقیری شروع ہوتی ہے مسافری تو، بندہ اللہ نے انہوں مسافر بنا کے بھیجا ہے، لیکن یہ مقیم بن گیا ہے، انہیں سمجھا کہ میں ہمیشہ رہنا ہے، یہ منصوبے بڑے بڑے شروع ہو گئے، انہیں ذہن چ کر دیتا کہ میں مسافر نہیں، تھوڑی دیر لگتی ہے، کوئی بہت چر بھی نہیں لگتا، اگر بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں مسافر ہاں، میں مقیم نہیں، تو گل بن جاتی ہے فقیری دی ابتدائی اس گل نال ہوندی جدوں بندہ فیصلہ کر لیندا کہ میں مسافر ہاں، میں مقیم نہیں ہے، کیونکہ جڑا مقیم ہوندا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، لیکن جڑا مسافر ہے نا وہ غافل نہیں ہوندا۔ تانوں پتہ ہے جدوں بلاوا پیندا اسے بچہ بھی نہیں ویکھیا جاتا، جوان بھی نہیں ویکھیا جاتا، بڈھا بھی نہیں ویکھیا جاتا، جدوں بلاوا پہ جائے تو پھر وہ ٹر جاتا ہے۔ تے فقیری شروع ہی ہوندی ہے اتوں جدوں بندہ اپنے آپ کو فیصلہ کر لیندا کہ میں مسافر ہاں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیڑی سنگت تے نسبت ہے نا یہ کم آتی ہے اگر نصیب ہو جائے،
اگر نہ بھی نصیب ہوئے سنگت تے نسبت تسی ارادہ کر کے چل پو پھر بھی کام آتی ہے. مثلا تسی ایک حدیث پاک سے بندہ جی نے 100 بندہ قتل کر دیتا تے کسی کو گیا کہ مینوں کو معافی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ تم فلاں بستی وچ اللہ والے دی بستی ہے اتنے چلا جا شاید تیرا کام بن جائے. حالانکہ ایک قتل کرنا پکا جہنمی ہے اور اس بندے نے 100 قتل کیتے سن. انہوں نے کہا تو اس طرح کر وہ بستی ہے اللہ والے دی اتنے چلا جا. وہ تیار ہو کے اپنے گھروں 10 قدم ہی گیا وہی موت واقع ہو گئی. وہ فوت ہوا پیا لیکن فوت ہونے دے نال فرشتے دوزخ والے بھی لین آ گئے تے فرشتہ جنت والا بھی اتر آیا. سمجھ آ رہی ہے گل نہیں؟ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی. فرشتے لین واسطے آ گئے. فرشتے ٹکرار کرن لگ پے آپس دے وچ. جنت والے کہن لگے اسی لے کے جانا ہے, جہے دوزخ والے سن وہ کہن اسی لے کے جانا ہے. بھائی تسی کیویں؟ انہوں نے کہا جی 100 بندہ ماریا اسی انہوں لے کے جانا ہے. تو تسی کیویں؟ کہن لگے جی اسی کیونکہ اللہ دے ولی دی طرف توبہ کی سچی نیت کر کے چل پیا سی, پہنچیا پاوے نہیں لیکن ہوں اللہ نو پوچھ لو کی کرنا ہے. اللہ نے بارگاہ دے وچ عرض کیتا, فرمایا تسی اس طرح کرو کہ جگہ نو مل لو. جگہ نو کی کرو؟ ملو. دیکھو ہاں اپنے گھر وال بہت ہے کہ میرے یار وال بہت ہے. تے حدیث پاک چاہتا ہے فرشتیاں نو ملن تے لاتا, ادھر اللہ نے زمین نو حکم فرما دیتا سکڑ, تے زمین سکڑ گئی کہ اس بندے دا مرے دا ہاتھ جڑا سی نا ایک گیٹ دے برابر اینا وہ دا ولی والے پاسے زیادہ نکل آیا. یہ دا مطلب جنوں گھروں اس نیت نال ٹریا سی نا کہ میں اللہ دے ولی کول جانا ہے تے اللہ نے عدل چھڈ کے تے فضل فرما لیا. وہ بے نیاز ہے, انہوں کہنا ڈک سکتا ہے, ڈک سکتا ہے, کوئی روک سکتا ہے. بے نیاز ہے, بادشاہ ہے, جنوں چاہے جس طرح چاہے. لو جی فیصلہ ہی بدل دیتا. وہ فضلی کام شروع ہو گیا. وہ اللہ نے زمین نو بھی سکیڑ دیتا اور جگہ ملی ایک گٹ وہ مرے دا ہاتھ جڑا سی وہ ولی دی بستی دی طرف نکل آیا. یہ مطلب یہ ہے, یہ دسنا مقصد یہ نہیں کہ 100 قتل, مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہگار جدے جہنم تو علاوہ چارے کوئی نہیں, لیکن وہ بھی جدوں صالحین دی طرف نیت کر کے ٹریا نہیں تو پہنچیا نہیں کہ اللہ اپنی بخشش فرما دیتا. دوسرے بلیاں تو کام بھی بڑے ہوتے ہیں نا. یہ واقعہ کہ بنی اسرائیل کے سرکار نے فرمایا میری امت کے جڑے علماء ربانین نے نا وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر جیسے ہوں گے رتبیاں دے وچ. تے پھر اتوں تک ہے اور مسلم کی حدیث ہے جدوں جنتیاں تے جنت دی مہر تے دوزخیاں تے دوزخ دی مہر لو بھی جدوں مہر لگ جائے تو پھر کام تے پکا ہی ہوندا نا. پکا دوزخ دی مہر لگ گئی ایک بندہ وچوں جنتیاں تے جا کے پڑھ لیندا ہے, کہندا اما تعریفونی, مینوں پہچانیا جی, میں تمہیں ایک دفعہ پانی پلایا سی, تمہیں میں ایک دفعہ وضو کروایا سی. وہ اللہ کا ولی سوچے گا یا اللہ یہ واقعی عرض کرے گا یا اللہ یہ اللہ فرمائے گا انہوں نال ہی لے جاؤ, ایڈی کہڑی اتنے پریشانی والی گل ہے. یہ مہر بھی لگی ہے. اللہ نے آخیا پیاریا سونیا میرے ولیا سٹ مہر ہوں تو سنے مہر ہی لے جا جنت دے وچ. اور مزے کی گل ہے انہوں نے ایک محلہ بنیا ہوا باقاعدہ, پل پی جائے گی انہوں نے, وہ آن گے جنتی تے باقی جنتی انہوں والوں کہیں گے یار وہ جڑے دوزخی نے انہوں نے ذرا بلا لو یار وہ دوزخیاں وال جانا. وہ سن کے پریشان ہو جان گے, وہ پریشان ہو جان گے کہ جی اسی جنت چ بھی سانو پھر بھی دوزخی چاہتے ہیں. پھر وہ کٹھے ہو کے عرض کریں گے یا اللہ ہاں جی وہ مہر بھی ہوں مٹا دے, جنت بھی دیتی ہو تو مہر علی بھی رکھ چڑی ہو, ہر کوئی گلا کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہ انہوں نے صدقے نال اس مہر نو بھی مٹا دیں گے. اور فرمایا 70,000 اللہ کا ولی بغیر حساب جنت چ جائے گا. اور فرمایا اس سب کو 7 لاکھ اللہ کا ولی بغیر حساب کتاب تو جنت چ جائے گا. اذان کا پتہ نہیں لگتا پیا, کٹھیاں شروع ہو گئی نا, ہوں یہ نہیں پتا لگتا پیا کہ اللہ اکبر کہڑا بولتا پیا ہے, حی علی الصلاۃ کہڑا کرنا پیا. اذان کا کوئی تکلیف نہیں. سبحان اللہ.
बच्चे बैठ जा। सारियां देखना जी अल्लाह ने, ये सारियां देखना या एक हो गई है। जी फरमाया कि 70,000 अल्लाह का वली बगैर हिसाब किताब को जन्नत च जाएगा। बल्कि उसी हदीस चलता वो सब में 7 लाख अल्लाह का वली बगैर हिसाब किताब को जन्नत च जाएगा। और 7 लाख के एक की ये शान होएगी कि एक जड़ा है वो 70,000 बंदा अपने नाल बगैर हिसाब किताब को लेके जाएगा। और जरा सब तो अगे होएगा उस कतार का जन्नत च नहीं जाएगा जितनी देर तक पूरी लाइन नहीं चली जाएगी, फिर वो रुक जाएगा, नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे प्यारे रुक क्यों गया, की गल या अल्लाह साढ़े नाल रोज़े भी रखते रहे ने, कानू यसूमून माना हजून हज भी उन्होंने नमाज़ा भी पढ़ते सन, रोज़े भी रखते सन, जो वो 2 लाख से चले गए हैं कि साड़ी गैरत दोबारा नहीं कर रही। अल्लाह फरमाएगा की चाहते हो या अल्लाह बख्शिश। फरमाया जाओ फिर खुद ही पहचान के लै आओ तो नाल अपने लै जाओ। ये गुलामा का हाल है। तो कमली वाले आका की शान ये है, सरकार ने अगे पता नहीं कोई गल मसला करते पैसे कि हालत ना तो जन्नत का बूहा सरकार ने फरमाया मैं खड़कावांगा तो खुलेगा। हजूर ने जो खड़काना ना तो पूछा जाना कि कौन है, आपने फरमाया मोहम्मद। इसलिए ये गल करनी है कि बूहा खुलना है तो अल्लाह ने खुद इस्तकबाल करना है हजूर का। तो सरकार फरमाते ने जो मेरा अल्लाह ने इस्तकबाल करना मैं अल्लाह ने पैर च देख जाना। उस वक्त अल्लाह ने मैनू उठाना है कि मेरे सोहने महबूबा सिर से उठा है, मतलब 100 युति करब जिन तू राजी होना मैं राजी है, सिर से उठा। सरकार को उठाया जाएगा। क्या क्या वो मंजर होएगा जो सरकार अपने अल्लाह के कदम च होंगे कि अल्लाह उठा रहा होगा। सोने जिस तरह तू राजी होगा मैं राजी कराँगा या अल्लाह, फिर इधर वाले भी नहीं फरमाया ये भी बख्शे, या अल्लाह उधर भी रह गए वो भी बख्शे, या अल्लाह वो पीछे भी रहते पे ने। मेरा मतलब सरकार का तो गल ये है कि गुलामा का ये आलम है कि जो लखा के नाल जाने ने तो हजूर की शान की होएगी। जो इशारे ही होने ने जिन्हें चंद टुट जाते सन इशारे नाल, डूबे सूरज मुड़ जाते सन तो हजूर के इशारे नाल दूसरी जन्नत च नहीं जा सकते। अल्लाह ताला अपने सालिहीन की संगत और सोबत उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, जे कोई बख्शा मिले तो तू भी बख्शिया जा। हाँ जी, जे कोई बख्शा मिले तो भी बख्शिया जा। असीं इस वास्ते भाई तो कोई बख्शी रूह आ जाए चलो को साढ़े भी नाल हो हिसाब किताब हो जाए। अल्लाह ताला सब की हाज़री कबूल फरमाए। और अज वो जड़े लोग उलमा और नाथ खान सब ने अपना अपना एक पेश किया अपनी अपनी हैसियत नाल। अल्लाह ताला जज़ाए खैर करे। और तुसी अहबाब दूर तो करीब तो सफ़र करके आए हो, बस इन्ना ही है। ये मसले नहीं होंगे बहुते, ये कभी कभी होंगे मसला बहुत तकड़ा टकाना ही होता है, ठीक है ना। ये जरा तकड़ टकान है ना बस इन्ना ही है। ये तो मैंने तो एवं बिठा छड़िया, कभी कोई शेर पढ़ाते फिरते हैं, कभी मेरे को कुरान सुनते हैं, ना मैं कारी ना मैं नाथ खां ना मैं कोई आलम। हाँ जी, मैंने तो अपने आप का भी नहीं पता होता। बाद वेले नाल वाले ने पूछी ना मेरा नाम दस की हाल हो जाता है, मतलब ये कैफियत हो जाती है। तो मैं उस की दसना दसाना बई तुहानू सिर्फ गल इन्नी है कि तुसी मुहब्बत नाल आए हो कि अल्लाह ताला तुहाड़ियां वो जिहड़ियां समझे ना तकना टकाना इन्ना ही होंदा है। मसले तो थोड़े सुने ने उलमा दे कोल, मसले बड़े सुने। वो जी अरबी ने हदीस पाक सुनाई है ना मरतबा एहसान दी, अंता अब्दुल्लाह अन्नका तराह। तो जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया या रसूल अल्लाह
ایمان کیا ہے آپ نے دسیا کہ ایمان یعنی اللہ دے بارے نبی پاک دے بارے فرشتیاں دے جنت دوزخ ایمان عقیدہ. دوسرا سوال کیتا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے نماز روزہ حج زکات 5 ارکان دا دسیا. تیسرا سوال ایک اور کر دیتا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ سرکار فرماندے جبرائیل ایمان بھی ہو گیا ہے تے نمازاں بھی ہو گیا نے عمل بھی ہو گئے نے تے تیسرے سوال دی لوڑ ہی کوئی نہیں. یہ گل حضور نے نہیں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے انہیں جواب دیتا انت عبد اللہ انک تراہ کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو ایسے کر کہ خدا کو اللہ کو دیکھ رہا ہو اس کا دیدار کر رہا ہو. وہ جڑی دیدار کی کیفیت ہے نا دیدار کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے. باہروں تو ہوئے لتا گولے تیرے اندر رہی پلیتی وہ جڑی اندر والی پلیتی ہے نا انہوں صاف کرنا ہے تو پھر جا کے وہ جڑا یہ مرتبہ احسان کہتے ہیں. ہاں جی یہ پھر بندہ آہستہ آہستہ محنت کر کے نگاہ دے نال وہ دیدار دی منزل تک پہنچتا ہے. جی مولا علی کسی نے پوچھا جی تسی جس اللہ کی ایڈی محبت کرتے ہو ذکر کرتے ہو کدی انہوں ویکھیا؟ آپ نے فرمایا مسجد جاتا ہی نہیں جنی دیر تک انہوں ویکھ نہ لگا. تو پھر ایک تو ہوگا نا مشاہدہ انت عبد اللہ انک تراہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو ایسے کہ اس کو دیکھ رہا ہو. تو یہ تو نہیں دیکھ سکتا فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. پھر اس کیفیت سے کھڑا ہو جا کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. تسی کدی دیکھا جائے کتے کوئی ماڑا بندہ لنگ رہا ہوئے تو چودھری کوئی 15-20 بیٹھے ہونا تو ماڑا بیچارہ غریب اتوں کی لنگتا ہے پیر کتے رکھے گا پہنتا کتے جائے گا کہ سارے میرے والی ویکھتے پے نے. وہ ہوتا نا اس طرح بعض جگہ تو اسے بندہ وہ چلتا وہ دھیان جڑا نا انہوں وال گیا ہوتا. تو وہ ہے کہ اگر تو نہیں ویکھ سکتا تو اس خیال نال ہی کھلو کہ وہ تو مینوں ویکھدا پیا نا. وہ مشاہدہ ہے دیدار کا. یہ مراقبہ کیا جاتا ہے کہ مراقبے اس انداز نال یعنی یہ واسطے ہی ہے کہ خدا تے ویکھ رہنا کرنا. تو پھر جدوں تو اس کیفیت نال بیٹھا رہے گا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی منزل آ جائے گی جلدی کہ تم بھی دیدار خدا تک پہنچ جائے گا. اور سرکار نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. صحابہ میں تمہیں اپنی امت کے بہترین لوگوں کو بتاؤں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا جن کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آتا. رب تے بے صورت ہے نا لیکن یہ مطلب انہیں صورتوں میں جلوے تے رکھے نے نا. ہاں جی تو جلوے کے جیسے پاٹا غلام فرید میں کوٹ مٹھن والے یہ مدینے شریف گئے تے حج کر کے آئے تے لوگوں نے پوچھا کہ سائیں تساں گئے وہ تھائیں وہ مدینہ شریف تے کی وجہ لگ گئے سائیں کی میں دا پوچھنے والے نے پوچھا تو خواجہ غلام فرید فرماندے نے اپنا مرشد ہے نا جڑا مرشد خانہ اون جا دا نام ہے چاچڑ شریف. چاچڑ شریف پوچھنے والے نے جے میرے پوچھا نا سرکار کی وجہ لگا فرمایا بے کو تا چاچڑ شریف ہی لگا ہے. کدی غور کیتا جس گل ہوتے مدینے شریف نو کہندے پے نے بے کو تے چاچڑ شریف ورگا ہی لگا ہے. یہ کیوں ہے؟ وہ دی وجہ ہے کہ جڑے سرکار نے بوہا ولایت دا دسیا نا جنی دیر تک اوتھے نہیں جائے گا ڈائریکٹ اللہ وال بھی نہیں پہنچ سکتا نہ اللہ رسول وال پہنچ سکتا ہے. تو یہ صالحین نے ایک سبق دیتا. آپ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جدوں حج واسطے گئے آپ نے اتنا ادب کیتا کہ مکہ شریف پیشاب نہیں کیتا. رفع حاجت لی گئے سرزمین مکہ اور سرزمین مدینہ منورہ. یہ کوئی مسئلہ لکھیا کتاباں دے لکھیا کسی کو نہیں. اس طرح ہر بندہ ہر کی ضرورت ہے لیکن بس دل میں ایک اتحاد سی ادب کا ایک جذبہ سی کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کنی شان دیتی ہے کہ حضور حافظ کی سرکار رحمۃ اللہ علیہ تے چونکہ ایک شروع تو ہی اپنے ایک باپ نہیں یعنی جس طرح لوگ والدین نال اس طرح ادب نہیں کرتے تھوڑا جہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے نال باپ کے نال اسی طرح نہیں رہے کہ جس طرح واقعی مرشد کے نال بندہ یعنی ادب دا میں خود دیکھ رہا بعض چیزوں کہ ادب بڑا سی تے شان یہ سی. قرآن پاک سے جڑا پڑھنا تو سارے جہان کو پتہ ہے. بھائی حسن محمد اللہ تعالیٰ کی رحمت فرمائے بخشش فرمائے بڑے پنڈ تو
وہ خدمت کرتے رہے ہیں. میں وہ جنازے تے گیا تو مجھے یہ لگا جی میں انہیں اٹھن لگا, یعنی بالکل ہی وہ ستا نظر آ رہا سی مجھے. وہ وجہ کی ہے کہ جدو حافظ جی سرکار قرآن پڑھتے ہوں سی نا تو وہ دبانا رہتا سی, رات پوری بھی دبانا رہتا سی تو دن بھی پورا قرآن سنی جاتا سی. وہ برکت اتنی ہے کہ وہ مینوں انہوں نے گل سنائی, کہنے لگے کہ ایک شخص بہاولپور تو آیا, بہاولپور تو آیا اتنے, انہوں نے پوچھا کہ تو کتوں آیا؟ انہیں کہا جی میں بہاولپور تو آیا, 50 سال پہلے دی گل. انہیں کہا جی میرا بچہ اس کے علاج واسطے نے ڈاکٹر نے آخیا کہ 18,000 روپیہ لیا تو میں تیری 3 بکریاں رکھیاں نے, میں باہر روندا پیا سا ہسپتال نیو دے باہر, تو کسی بندے نے آخیا جڑا وہ شکر کٹتا سی یا زہر والدا سی, انہیں آخیا کہ بالٹن چلا جا پیر ارشاد حسین شاہ نے ان کا پوچھ لا بھی تیری گل بن جائے گی, نہ بھی نہ کوئی پیسے لگے تو دعا کر دیں گے تو تیرا کم نہیں بن جانا. وہ آیا, وہ جس وقت اتنے آیا آ کے وہ بھائی حسن محمد صاحب سن, انہوں نے گل کی کہ بھائی حسن کہتے ہیں کہ تسی کی کام ہے کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی میں انہوں نے کرنی ہے بزرگوں نال. اچھا پیران عرض کیتا تو پیران نے فرمایا کہ یہ روٹی کھلاؤ. فرمایا ہاں بھائی کی گل ہے؟ انہیں کہا جی مینوں اس طرح ہے 18,000 میں تو 3 بکریاں رکھیاں نے تو میں تو کرایہ بھی ادھار ہی پھڑ کے آیا, غریبی بڑی ہے جی, تو میں روندا پیا سا تو مینوں تہاڈا دسیا کہ اتنے چلا جا, کوئی دعا کر چھڑو یا جی کوئی حساب ہوں تو. وہ گل سن کے نا حضور حافظ جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے بھائی حسن محمد نے کہا کہ تیرے کو کنے پیسے نے میرے جمع بھائی؟ انہیں کہا جی 600 روپیہ. پیرا نے کہا 600 نال تو نہیں پھر کام ہو سکتا. اینی گل کر کے نا تو منہ قبلے ول کر کے مڑ گئے, بیٹھے بیٹھے آئی مراقبہ کوئی 15 منٹ کیتا ہونا, اس کے بعد سر اٹھا لیا, پھر منہ ادھر کر لیا مشرق کی طرف. ایک آدمی آیا, وہ بھائی وہ نام بھائی بشیر ہے سنگڑیال ہے, انہیں لفافہ بچ کوئی نظرانہ سی پیٹ کے نا تو پیش کیتا. پیرا نے فرمایا تو تکلیف کی ہے جی؟ انہوں نے کہ جناب قبول فرماؤ جی. اچھا قبول کیتے, وہ واسطے دعا کر دیتی تو لفافہ ہاتھ چینی سی. دعا تو بعد فرمایا کہ وہ بھائی کتنے آ بہاولپور والا, تو کھڑا ہو گیا کون نہیں سی. آخر جی میں کہتے یار پھر پھڑ وہ لفافہ تھوڑی دیر پکڑ لو. وہ بندہ چلا گیا. مہینے بعد 1.5 بعد وہ بچہ اٹھایا تو پھر اتنے آیا تو پیرا 2,000 روپیہ پیش کر دیا نظر دا نا. پھر کہتے تیرا بچہ ہوں ٹھیک ہے؟ ہاں جی. کہتے جی میں لے کے آیا کہ 2,000 جی. پیرا نے کہ یہ کیا 2,000 ہے؟ انہیں کہا جی جہاں تھی پیسے میں لفافے دیتے سی نا وہ 20,000 سی, وہ 18,000 میرا کم بن گیا آپریشن کا. یہ 2,000 بچہ سی تو میں نے سنبھال کے رکھا سی کہ میں پیش کر کے آواں. تو پیرا نے فرمایا یہ بھی 2,000 تیرا ہی ہے. گل یہ ہے کہ صالحین کی گلاں کرنی, صالحین کی گفتگو کرنی. پھر گل بھائی حسن محمد نے سنائی, کہنے لگے کہ میں ڈونگڑے پنڈ ہے ساڈے پنڈاں وال, تو پھر اتوں رات کے کوئی 1-1:30 کا ٹائم ہے, لوگوں نے ملدیا دعوا مکاندیا کراندیا رات 1:30 بج گیا. تو پنڈی سڑک والی جڑی ہے اتنے پیر آئے تو فرمان لگے, کہنے لگے جی ٹانگا جو لینے رات 1 بجے. کہتے نہیں ٹھنڈ بڑی ہے تو جانور کرنے ایسے طرح. اتوں کافی سفر ہے سپنوال کا. سپنوال جناب پہنچ گئے تو پیر فرماندہ نے حسن ہوں مالک کھڑے گئے تو ہوں نہیں جانا, ٹور کے نہیں جانا, مالک کھڑے گئے تو پھر جاؤں گے. وہ چادر بچھاتی اتنے بیٹھ گئے, سردی بڑی. کہتے وہ لائٹ نظر آئی, لائٹ تو بعد پھر کوئی تھوڑا بہت کوئی حرکت, ایک ٹریکٹر آ گیا کوئی نواں سی, اس زمانے نواں کسی نے لیا. تو انہیں بریک لائی, لائٹ پی تو انہیں کہا کہ جناب وہاں پہ پھر جنگل جتنے جانا میں مطلب بھائی حسن محمد دسے کہ نواں ٹانگا
بڑا خوبصورت گھوڑا اور نواں ٹانگا وہ بھی کھڑا ہو گیا آ کے. کہتا اتنے بڑے نورانی چہرے والے بزرگ سن. انہوں نے ملاقات ہوئی, ٹانگا کھڑا رہا تے پیر فرمان لگے کہ ٹانگے تے نہیں جانا اسی یہ بہ جا گے ٹریکٹر سے ہی نا. جو ٹریکٹر سے بیٹھ گئے بھائی حسن دستا کہ ایک کنال تک ٹانگا نظر آیا, بعد چ نظر نہیں آیا ٹانگا, نہ گھوڑا نظر آیا نہ ٹانگا. میں وہ ظفروال چلے گئے, اتنے جب آرام کیا تو میں دبا رہا تو میں کہ جناب وہ ایک گل میں دسو جا ٹانگے والا سی وہ کون سی, نوجوان سے نہیں سی لگتا, وہ تو بڑے نورانی چہرے والے سی. کہتے گلا نہیں کری دی, اپنا کام کری جا چپ کر کے, سارا کچھ تمہیں دسن والا نہیں ہوتا, کوئی نہیں دسن والا. کہتے جی پھر رہن دینا جی, میں بھی چل جانا. مجھے جانا کتنے تو گھٹ آرام میں گھٹ میرے درد ہو رہی تھا. خیر گھٹتے گیا میں کہ پھر گل سن, میری زندگی چ نہیں گل کرنی. حالانکہ ایسی گل کبھی پیرا نے نہیں فرمائی ہوتی, لیکن اس گل نے فرمایا کہ میری زندگی چ نہیں گل کرنی, بعد میں کر لیں. کہنے گے کہ وہ جڑے ٹانگے والے بزرگ سی نا جنہوں والوں کرنا پیا, وہ ملتان کے کتب سن آئے. جدو اسی اس مالک سے کہتے کہ ہوں ابھی یہ نہیں جانا, ہوں مالک کھڑے گا. تو یہ چونکہ مادیت کا غلبہ ہو گیا, روحانیت پیچھے چلی گئی. ہر ایک کو آپ اپنے پی ہے, اے بنا لو, اے کر لو, فلاں. بندے کی اوسطن عمر 55 سال ہے. پہلے 10-15 وہ کھیلنے گزرتے ہیں, باقی جڑے 40-45 بجتے ہیں وہ ادھی تاری ستیا لگ جانی ہے, ادھی جہی ہے تاری وہ کھان میں کمان میں لان میں پان. فیکٹری بھی لگ گئی, مربے بھی بن گئے. تو جب لت رکھی ہوتی چودھری صاحب نے کہ بس ہوں سیٹ ہے کام, ادو پھر حضرت اسرائیل آ جاتے ہیں مرکل موت. چلیے بھائی وہ جی دیکھتا تو رنگ دوڑ جاتا تو کہتا جی میں کوئی بچوں نہ گل, انہیں کہ بچوں پیر جتنے رکھے ہوں پٹ نہیں سکتا کوئی, میرا پیڈا پورا ہو گیا. پھر بیچارہ سوچتا کہ میں سارا کچھ ادھر ہی لگا رہا, ادھر توجہ نہیں دے سکیا. اللہ فرماتا بندے نے تینوں پیدا ہی اپنے واسطے کیا, میرے لیے کی کیتا ہے. اتنے بھی دسے گا میں کوٹھی بنائی ہے بڑی خوبصورت, 4 منزلہ بنا لی ہے, کہ میں فیکٹریاں لا لی نے, میں مربے بنا لے. ہاں جی, اللہ پتہ کہہو جہا پیار کرتا ہے. حضرت مائی رابعہ بصری قرآن پڑھدیاں پہ سن تو جنت کی آیت آئی تو آپ کے دل چ خیال آیا کہ جنت سانوں ہی اللہ دے گا. جھڑکی آ گئی, فرمایا کہ رابعہ ساڈے نال بھی محبت رکھنی ہے تو جنت کا بھی خیال جھاکیاں پائی جانے پی. ایک پاسے رہ یا جنت وال رہ یا میرے وال رہ. یہ مطلب ہے جڑے صالحین نے نا وہ جنت جا کے بھی کہن گے یا اللہ, رب فرمائے گا خوش ہو راضی ہو, کہن گے یا اللہ سے کوئی خوش نہیں. وہ جنت نہیں یا اللہ یہ جنت سانوں پہلا تو واپس صرف دیدار چاہیے تیرا. اللہ ہے نا قرآن پر, مومن کو میں یرید الدنیا مومن کو میں یرید الآخرہ. قرآن کے اللہ فرماتے ہیں دنیا کا حال یہ ہے کہ کوئی دنیا پیچھے دوڑیا ہے, کوئی جنت پیچھے دوڑیا ہے. یہاں کے عمل پہ کوئی کرتے پھرتے ہیں جنت جا کر لیے, ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں لگتا. جنت کا فکر پیا, دنیا کا فکر پیا, ساڈا خیال ہی کوئی نہیں. سو ایک گلا اللہ نے فرمایا. لہذا یہ جڑے صالحین نے یہ بوا ولایت کا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اور قرآن نے دسیا. اس عقیدے سے پختگی نال رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ بہت سارے انداز نال قرآن اور حدیث سنا کے وہ غلط مفہوم دس کے قرآن سے اللہ نے کتے کی گل سناتی ہے کہ کتا جڑا نا محبت دے وچ بیٹھ گیا اللہ دے پیاریاں دے نال, انہاں دی باہر بیٹھا رہا. اور ہوں تھی دیکھو کہ کتے کو کتنا بڑا مقام مل گیا ہے سنگت دے نال, صحبت دے نال. جی تمہیں مثال شاید انج سمجھ آ جائے, یہ علاقہ نا جڑا نیاز کے ٹھوکر کو ادھر جانے نا, یہ لوگ دھد بیچتے سن, دھد لیا سن پلٹوئیاں ریڑیاں اتنے دھد لیا. پھر جس نیاز پہ ٹھوکر کی نہر آنی نا, وہ نہر سے بلٹوئیاں لا لینیاں پتل والیاں تے پانی میں پا لینا کرنا. ٹھیک ہے نا.
نہر کا پانی پانا تے دودھ بڑا بولیا دودھ اصلی سی نا مولا کا جی مولانا صاحب بول رہے تھے دودھ بولیا بڑا تڑفیا انہیں کہا تو کتوں آ گیا نہر کا پانی نہ تو تیرا مل تو مل ہے دودھ نے آخیا جی وہ پانی آخر لگا نہر کا کہنے لگا جی میں تو ہوں تاری سنگت میں آ گیا میں کدھر جا جی میں تو ہوں تے آ گیا جی میں کدھر جا میں تاری صحبت تاری سنگت میں کتنے جانا جی ہوں آخیا جی میری سنگت آ گیا نا پھر دودھ نہیں بولے آخر لگے جہاں پھر جی میری سنگت آ گیا نا جی میرے نال جڑ گیا تو مل جہاں میرا وہی پھر مل دے رہا ہے سنگت اور صحبت اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بھی جس طرح اگے وہ کون کہہ رہے تھی گل کر رہے سن علماء دے وچ سن کہ ساڈے پیر جو کہ قرآن کی تلاوت ستیا نہیں تلاوت 90 قرآن پاک کا کنا وہ دسنا اس واسطے جڑے فالوور نے جڑے انہوں بھی ادھر خیال کرنا چاہیے مریدین بھی خیال کرنا چاہیے غوث پاک نے کیا مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے وہ ارادہ کرنے والے وہ متلاشی جہاں انہوں مرید کیا گیا یہ گلی بازی نہیں ہوتا یعنی جہاں وہ تلاش میں رہنا اللہ تعالیٰ اس سب کی حاضری مجھے یہاں نے بٹھا دیتا بھائی مینو مسئلے نہیں ایڈے آتے میں تو صرف تکن دکان والا حساب ہوں باقی مجھے نہیں مسئلے آتے بس اتنا ہی ہے سبق کہ ہاتھ کار وال دل یار وال کہ اپنا تھی ہاں جی یہ ناگی صاحب بڑا شیر انہوں ہے وہ شیر واقعی وہ گل تے وقائد نے نا حقیقت نال تعلق نالے چرخا کتا نالے یاد کرا نالے چرخا کتا نالے یاد کرا ہاتھ کار والے دلیا بس سبق یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کار وال اور دل یاد اور جڑی یہ تعلق ہے جڑی بیعت ہے جڑی نسبت ہے مقصد یہ ہے کہ وہ جڑی منزل ہے مرتبہ احسان دی کی دیدار خدا تک پہنچنا ذکر فکر نال محنت نال اللہ تعالیٰ سب نصیب فرمایا اور میرا خیال ہے سلام بھی پڑھ لیا جائے اور دعا مانگ لی جائے ظاہر ہے دو کے پتہ نہیں پرسوں بھی چلیں گے میرا خیال ہے کیمرے تو کیوں ہٹا دینا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ
سرکاریاں بندن والیاں السلام دل کی دھڑکن کے مکین السلام رحمت ایک مرتبہ ہم سے میری خوشی پڑھ کے پیرا دی مل کر جو سارے اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا مولا کریم جو کلام میں بات پڑھیا ہے نعت خوانی ہوئی جو علماء کرام نے بیان فرمایا جی جو پڑھیا بس پیش کر دو قبول کیتا قبول جو پڑھیا بس پیش کر دو قبول ہے یا اللہ جو کلام پاک پڑھیا ہے یا میری ملت کیتا گیا ہے اور جو درود السلام اور جو ذکر اذکار ہے سب دا ثواب اس محفل دے وچ بیٹھن دا جو اتفاق ہے سب دا اپنی پاک بارگاہ قبول فرما خصوصی طور پہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار پیش کیا جمیع انبیاء کرام علیہ السلام جن سے تیرا رسول نظام چاہیے مسلم والدین کریم نبی السلام آپ دے واحدات اہل بیت اللہ صحابہ کرام امہات المومنین فاجان علیہ مشکن دیا سلوت دیا زشتی اقاد مشاہیر جمیع اولیاء کرام مومنین مومنات حضور غوث اعظم حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ حضور حافظ جی سرکار رحمت اللہ علیہ کی خدمت شدیعتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اور سید فیضل حسن شاہ صاحب دلون و استصوا مجھے درجات مولا بلند فرما یا اللہ سب نے سور عطا فرما اور جتنے ساڑھے آپ دی جتنی بھی اولاد ہے مائی صاحب بڑے چھوٹے ہمشیرگان پیران دے اور جو درویش اور جتنے پیر بھائی اور پیر پہنا گزرے ہیں سب دی ارواح و استصوا یا اللہ جڑے ساڑھے پیر بھائی اور پیر پہنا بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب دی ارواح و استصوا سب دی بخشش مولا جو بیمار نے شفا عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد نے اولاد صالح عطا فرما مولا جو دکھی نے دکھ دور فرما جو پریشان نے پریشانیاں دور فرما مقروض نے قرض تو رہائی فرما یا اللہ اپنے نام دی ذکر فکر دی توفیق اور برکت عطا فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عشق اور محبت عطا فرما یا مولا کریم جتنے بھی دوست احباب دور تو تشریف لے آئے قریب تو آئے سفر کر کے آئے اور کئیوں نے بڑی مشقت کی تھی سفر لگاتار کیتا یا اللہ اے تیری رضا واسطے سفر سی مولا انہیں دی جو مرادہ نے دلی وہ پوری فرما کالی کملی دے صدقہ یا اللہ انہیں دی جو دلی حاجات نے نیک یا اللہ وہ پوری فرما یا اللہ جو ساڑی مائیاں اور بہنہ بھی انہیں موسم دے ویچ انہیں دور دراز تو سفر کر کے آئی ہیں ظاہر ہے انہاں دی بھی آرزوਆਂ کوئی حاجات نے انہاں دیا یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کملی دا صدقہ تے حضور قبلہ عالم اور حضور حافظ جی سرکار دے صدقے نال یا اللہ انہاں دی بھی جو دل وچ آرزوਆਂ نے جو تمنا نے جو دعاواں نے یا اللہ پوری فرما مولا سب دے گھراں وچ برکت فرما
بھائی رمضان واسطے اللہ تعالیٰ اللہ اس کو شفا عطا فرما جی ہاں جی اللہ جو بھی بیمار نے جنہ واسطے لوگ کرنے نے اللہ سب نے شفا عطا فرما روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ جو بیمار نے یا مولا کریم وہ لوگ جنہ دے پیغامات بھی آئے ہیں دعا واسطے وہ ملتمس سن جنہ دے پیغام آئے مولا انہوں واسطے بھی رضا یا اللہ انہوں نے بھی حاجات پوری فرما مولا کریم اس ملک دی خیر فرما اس ملک دی بھی سلامتی فرما یا اللہ لوکاں واسطے آسانیاں فرما اور گورنمنٹ کو توفیق عطا فرما کہ وہ مخلوق خدا دی آسانی واسطے کرن اور جو انہوں دی ضروریات نے انہوں دی پوری کرن اللہ تعالیٰ انہوں ہمت عطا فرما اور توفیق عطا فرما اور جڑا وہ سرکار دے زمانے دا تصور اللہ تعالیٰ وہ دا ایک ذرہ عطا فرما دے اس ملک واسطے یا اللہ جڑے ملک دشمن نے جڑے اس دین دے دشمن نے جڑے ملک افرا تفری کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں لڑانا چاہتے ہیں آپس میں یا اللہ انہوں نے شر کو محفوظ فرما اس ملک کی سلامتی فرما مولا کریم جنہوں نے خدمت کی ہے اس کے حوالے کے نال پولیس ہے جڑے ہر نے اپنی اپنی ڈیوٹی دیتی ہے میں تو بھائی نہیں دے سکیا نہیں لیکن چلو جنہوں بھی دیتی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے برکت فرما انہوں نے خیر فرما گھراں وچ برکت فرما اللہم افتح لنا بالخیر ویسر امورنا بالخیر وسلم لنا بالخیر اللہم احفظ من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم احفظ من کل شر الشیاطین والانس اللہم نور قلوبنا بعشقک ومحبت حبیبک یا اللہ رحم و کرم فضل انجام بخیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ اللہ تعالیٰ آپ صاحب والے صاحب نے اسے رکھا فرما جو بھی بیمار نے جو دل سے رکھتے ہیں دعا لے کے آئے نے جتنے بھی مرد حضرات نے خواتین حضرات نے سب کی جو بھی دل دے وچ آئے نے یا اللہ آپ دے صدقے نال تو مہربانی فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم بھائی سب نو السلام علیکم خیریت نال اللہ پاک تانوں اپنے طرح تک خیریت نال جاؤ سارے بس ہاتھکار وال تے دل یار وال ٹھیک ہے نا بس یہ نہیں سبق چیتا رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہے دوسرا ہاں خیال دے نال اپنی جیباں نوں ذرا خیال رکھنا پھر لوگ ہوندے نے وچ او کئی ہیں دیکھو لنگر بھی نہیں ہے واج بنایا لو لو بھائی وہ لنگر بھی اللہ دے جائے رہے کہنے نہیں بنے لائن سر سب لوگ لائن بنا لو سب جلدی کام ہوئیے گا ایک سائڈ تو لگے ہاتھ ایک سائڈ تک چل دے جاؤ